جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فیک نیوز جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ پہ ہمیں موصول ہو جاتی ہیں، وہ ہم جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ، یا ہمیں یوٹیوب پہ جو نظر آ جاتی ہیں وہ، اور ہم جیسے اس کو سنتے ہیں ہم اس پہ بالکل یقین کر بیٹھتے ہیں. ہم بالکل نیوز چینلز کا نہ سہارا لیتے ہیں کہ کیا نیوز چینلز میں بھی یہ بات کی گئی ہے. نہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جی کراچی میں ایک بڑی ایسی بہت خوفناک خبر تھی کہ جی کسی خاتون کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے، 20 افراد تھے. بعد میں پتہ چلا وہ فیک نیوز تھی، لیکن وہ جس تیزی سے وہ خبر پھیلی، وہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی بڑے لوگوں نے بغیر اس کی جانچ پڑتال کیے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز آ رہی جی ہم جانتے ہیں فلانی کمپنی وہاں پر ہوئے، اور وہ جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر پھیلی. پھر ایسی ایک اور خبر راول پنڈی میں جی ایک ہے ہولی فیملی کلینک، وہاں پر ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں کی ایک خاتون ڈاکٹر کے حوالے سے کسی نے خبر اڑائی کہ جی یہ میں نے اس کو دور سے خون پیتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا جی یہ بات ہو گئی. پھر میں نے دیکھا جی اس پہ یوٹیوب پہ تو اس پہ لوگوں نے آ کے تبصرے کرنا شروع کر دیے. وہ صحافی حضرات انہوں نے باقاعدہ کہ ہولی فیملی ہاسپٹل کی ڈاکٹر خون پیتے ہوئے پکڑی گئی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا جی، آپ کا کام ہے اس چیز کو، مطلب اس لڑکی کو آپ رپورٹ کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد اس کے اب بعد میں پتہ چلا کہ بعد میں جن صاحب نے یہ کیا تھا انہوں نے پھر باقاعدہ پورا لکھا کہ میں اس کے ابا کے پاس گیا، انہوں نے باقاعدہ اس کے لڑکی کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے، اس کے خون کے نمونے میں یہ بھی پتہ کرانے کی کوشش کی گئی کہ اگر کسی اور کا اس نے خون پیا ہے تو اس کے سیمپلز، اس کے معدے کے بھی مطلب کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، اور اس کے بعد بدنامی الگ. اب سوچیں ڈاکٹر کے بارے میں اگر آپ یہ مشہور کر دیں کہ ڈاکٹر خون پیتی ہے، تو جس کے آس پاس جو مریض ہیں اور جو مریض کے ساتھ اس کے تیماردار ہیں، اس کے گھر والے ہیں، وہ کتنی پریشانی مبتلا ہو جائے گی کہ کیا ہم اس ڈاکٹر پہ رلائی کر سکتے ہیں. اور وہ بھی بیمار مریض کا بیمار مریض، اور پورا کا پورا آپ نے اس عورت کا، اس ڈاکٹر کا کریئر داؤ پہ لگا دیا. نہ صرف یہ، وہاں پہ جو تفتیشی ٹیم بھی، جو انکوائری کمیٹی بھی بیٹھی، اس میں یہ جو شخص ہے جو شکایت لگانے والا، پہلی بات ہے یہ تو وہاں پر آیا ہی نہیں. اتنے ٹیسٹ ہوئے، اتنی چیزیں ہوئی، اور آپ سوچیں ہمارے ہاں تو ویسے بھی لڑکی پہ کوئی ایک ایسا الزام لگ جائے تو کتنا گھر والوں کو، نہ صرف لڑکی کو بلکہ اس کو گھر والوں کو اتنا سننا پڑتا ہے. اور گھر والوں میں اس کے والد صاحب نے، میں وہی ٹویٹر پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پورے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اپنی بیٹی کے. آپ سوچیں کہ اس کی زندگی برباد کر دی، آس پاس ادھر اہل محلہ سے لے کے پورا ساری زندگی. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ بھلے آپ اس کی تردیدیں کرتے رہیں، 10 چیزیں چلاتے رہیں، لیکن جو نقصان اس کو پہنچنا تھا وہ اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مہذب معاشرے ہیں نا، وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈیمیجز پے کرنے پڑتے ہیں اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں. یہاں پر وی گیٹ اوے ود اینی تھنگ. میں تو کہتی ہوں ستی صاحب، یہاں پہ جو لوگ ہم جھوٹی خبریں پھیلانے کے ماہر ہیں نا، ان پہ بھی پھر عدالت کی طرف سے ایک سٹیمپ لگنی چاہیے کہ جھوٹا اور فاسق، ہاں، تاکہ پھر لوگ اس کی بات کا یقین ہی نہ کریں. اب آپ سوچیں یہ اتنی خوفناک سچویشن ہے، کسی پہ کوئی الزام لگ جائے کہ خون پیتی ہے اور ڈاکٹر پہ الزام لگ جائے تو، اور وہ کتنی ذہنی اذیت سے وہ ڈاکٹر خود نکلی ہوگی. چاہے ہم سیگمنٹ کر لیں، سارے چینلز اس پہ سیگمنٹ کر لیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اسٹریٹا آف آور سوسائٹی ول اسٹل سے کہ کچھ تو تھا، خون تو پیتی ہوگی. نہیں سچی بات تھی. لوگ پھر بھی ایسے ہیں، کچھ اس بندے نے کیوں دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا، اس کو کیا پڑی تھی. مطلب لوگوں کا دل کرتا ہے ایسی فیک نیوز پہ اعتبار کرنے کا. بابر ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر ذرا پہلے تو اس کا پس منظر ہم نے بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، آپ بھی تھوڑے اس حوالے سے بتائیے، اور ساتھ میں کچھ ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے بتائیے. مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کیسی ان کی، مطلب کتنا ٹرامیٹک ہوگا یہ سارا ایکسپیرینس. بابر ہیں ہمارے ساتھ؟ بابر اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو بابر یہ بتائے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ جو انکوائری کمیٹی بیٹھی اس نے بھی بتا دیا کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلا وجہ ٹیسٹ ہوئے سارے، بلا وجہ وہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کو رگڑا گیا، فیک نیوز بنائی گئی، ہر جگہ بات ہوئی، سوشل میڈیا پہ خبر بھی وائرل ہو گئی. گھر والے اتنی اذیت کا شکار، ڈاکٹر صاحبہ خود اتنی اذیت کا شکار. ہاؤ از شی ناؤ؟ کچھ بتائیے اس حوالے سے. بالکل یہ ایک فیک نیوز 100% فیک نیوز تھی، جعلی خبر تھی، اور ایک اخبار اور ایک سوشل میڈیا کی طرف سے اس کو نشر کیا گیا. ہسپتال انتظامیہ کا واضح دو ٹوک موقف سامنے یہ آیا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر یسرا ثاقب ہیں یہ ہاؤس جاب کرتی تھیں، ان کا اس معاملے سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. تمام انکوائری، تمام معاملات، اور پھر یہ کہا میں کلیئر ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی کمپلینر نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس ہوا میں ایک تیر مار کے چھوڑا گیا. اور اس نہیں تو وہ جو تیر جس نے چلایا تھا متعلقہ جس کسی کی بات پہ تو یہ معاملہ آگے بڑھا نا، اس کو ٹریس نہیں کیا گیا.
دیکھیں ایک تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا, اس نے تو معافی مانگی ہے, لیکن معافی سے تسلی تشفی بالکل نہیں ہونے والی. حکومت کو آج خود نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں حکومت اگر خود کارروائی کرنے پہ آتی ہے تو بہت ساری ایف آئی اے اور ادارے متحرک ہوتے ہیں, وہ پکڑتے ہیں, ایف آئی اے شامل تفتیش کرتی ہے, کیفر کردار تک پہنچاتی ہے. ڈاکٹر یسرا ثاقب جو ہیں ان کو ذہنی جسمانی طور پر مطلب بہت زیادہ اذیت کا شکار ہیں, ٹراما میں ہیں. اسپتال انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں ہیں اور لیو پہ ہیں, اور اس ساری صورتحال کو اسپتال انتظامیہ اور پھر ڈاکٹرز کی کمیونٹی خود دیکھ رہی ہے. وہ سٹینڈ لے چکے ہیں اس بچی کے ساتھ, اس کے عزیز و قارب راولپنڈی شہر کے معززین سٹینڈ لے چکے ہیں کہ اس کالی بھیڑ کو سامنے لائیں, اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. معافی مانگی, اس کی معافی ایسے کیسے قبول کی جا سکتی ہے کہ آپ نے پہلے I'm sure بابر بھائی آپ بھی ٹویٹر وغیرہ پر دیکھتے ہوں گے, ہم تو یہ جس طرح سے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل کلک بیٹس ہوتی ہیں یوٹیوب پہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے, اور ادھر ادھر کے فلانی پکڑی گئی. بھائی آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی, آپ کیسے یہ چیزیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے اور فوری طور پہ ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا چیزیں دیکھ کے نا اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے, اس کو بالکل نظر انداز کریں, دفع کریں, رد کریں. لیکن ڈاکٹر جو یسرا ثاقب ہیں, ان کے والد ثاقب حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار رہے ہیں. بڑی مشکل سے میں نے ان کو کنونس کیا. کیونکہ آپ نے ہاؤس جاب کی بات کی, ہاؤس جاب کرنے والی ڈاکٹر کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ پلیز ان سے بات کرائیے, ہمارے ان کے جو والد صاحب ہیں. ہاؤس جاب کرنے والی ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کون کرے گا؟ وہ تو لیو پہ ہیں, ساری بیس لیس. السلام علیکم. ایئر وائی نیوز جو ہے وہ آپ باخبر سویرا میں ٹیم آپ کو دیکھ رہی ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ, آپ کی بیٹی کے ساتھ, یہ اتنا بڑا ایک جعلی خبر کی وجہ سے آپ کو ذہنی صحت کا سامنا کرنا پڑا. بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی اس وقت تو میں چاہتا ہوں, ہمارے ذہن میں, ہمارے خاندان میں جو بات چل رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی بیٹی کی صحت اور زندگی عزیز ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ سوچ نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس ذہنی دباؤ سے نکل آئے اور اپنی نارمل لائف دوبارہ سے شروع کرے جیسے وہ کر رہی تھی, اور اس کے بعد ہی ہم سوچیں گے. ابھی ہمیں اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. جو کچھ ہے ہماری بیٹی ہے, ہماری اکلوتی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت سے نکالے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی دشمن کو بھی ایسی اذیت ناک صورتحال سے دوچار نہ کرے. آپ کے ساتھ یہ واقعہ جب سامنے آیا, ہاسپٹل انتظامیہ کا کیسا رہا آپ کے ساتھ رویہ؟ سنا ہے وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ سٹینڈ لے کے. جی ہاسپٹل انتظامیہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے طور پہ پوری انکوائری کروائی. جب ان کو تسلی ہو گئی تو پھر ہی انہوں نے اپنا بیان دیا, اور ہمارے ساتھ ان کا رویہ تو بہت ہی اچھا رہا. اچھا اس سینس میں کہ جو کچھ صورتحال تھی انہوں نے اس پہ کچھ پردہ نہیں ڈالا, اور جو اصل حقیقت تھی اس بارے میں لوگوں کے سامنے لے آئے. اچھا بابر کہ یہ پورا ٹائم جس میں یہ انکوائری ہوتی رہی ہے, ان کے لیے وہ ٹائم کتنا سخت تھا؟ بیکاز آف کورس ایک طرف تو انکوائری چلی تھی, دوسری طرف لوگوں کو بھی جواب دینا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی کیسی ہے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر فیکٹ ٹائم تھا. جی جی ہماری اینکر آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ بہت مشکل ٹائم تھا جب انکوائری کے بعد وضاحت آنا. اس دوران کا جو دورانیہ تھا وہ کتنا اذیت ناک تھا آپ کے لیے؟ آپ اپنی بچی کو بھی ٹراما سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, معاشرہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا تھا, لیکن ابھی تو سارے آپ کے ساتھ ہیں, پورا شہر, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. آپ کی عمر بھر کی کمائی ہے, پاکستان کی یہ روشن مستقبل ہے جس تاریخ کرنے کی کوشش. دیکھیں وہ جو صورتحال ہے وہ ایسی تھی کہ ہم اپنی بچی کو ساری رات اپنی باہوں میں لے کے بیٹھے رہتے تھے, اس کو اتنی تسلی دیتے تھے, لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اس ٹراما سے وہ باہر نہیں نکل سکی. اب آپ جیسے لوگ اور کچھ اور لوگ ہمارے دوست جب سے وہ سامنے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی حالت اب الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے. میں تو یہ سب سے ریکویسٹ کروں گا, عام لوگوں سے بھی, کہ وہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر نہ پھیلائیں. کم از کم دوسرے جو پارٹی ہے, دوسری جو سائیڈ ہے, اس کا ویو ایک دفعہ ضرور لے لیا کریں کہ یہ جو چیز چل رہی ہے اس کی کوئی بنیاد ہے کہ نہیں ہے. ایک ون سائیڈڈ سٹوری کو لے کے آگے اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ وضاحت ایک کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کے والد بھی علیل ہیں اور بچی بھی ذہنی ٹراما میں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر وزیر داخلہ اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں, ایف آئی اے ان کے پاس ہے, تو فوری طور پر پہلا قدم اٹھائیں اور انکوائری کریں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اس کا ذمہ دار ہیں جتنے بھی
ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے کہ یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان تمام تر فیکٹرز کو پکڑیں جو کہ فیک نیوز پھیلانے میں جنہوں نے اپنا ایکول کردار ادا کیا، وہ ڈاکٹر، وہ بچی، کیونکہ ہاؤس جاب کری، کیا ایج ہوگی ان کی، مطلب 22 سال ان کی ایج ہوگی، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی وہ لڑکی جو ہے وہ اس وقت ذہنی اذیت سے دوچار ہے، کسی بھی وجہ سے یہ چیز پیدا کر دیا. اچھا، اسی پر سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جو سائبر ہیراسمنٹ اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر بات کرتے ہیں. اور ہم نے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کوشش بھی یہ کی کہ ویسے تو سب جگہ جگہ اس کی تصویریں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں نام بھی نہ لیا جائے، تصویر بھی نہ دی جائے، تاکہ جتنا پرائیویسی اس کو دی جا سکے. کیونکہ ہم لوگوں کی نیچر کو جانتے ہیں، ہم نے تصویر دکھا لی، پھر آپ فوراً اس کو سرچ کریں گے، پھر کہ اچھا تو وہ جو آلریڈی اتنی ذہنی دباؤ سے دوچار ہے نا، اس کو اور دباؤ بڑھ جائے گا. عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک چیز تو یہ بتائیے گا کہ یہ پریسائزلی سب سے پہلے اس واقعے پہ بات کر لیتا ہوں کہ ایک صاحب نے یہ خبر اس طرح سے چلائی، اپنے ٹویٹر پہ نشر کی، اور اس کے بعد ادھر ادھر جو بھی پلیٹ فارم ان کا ہوگا، اس کے بعد میں جب خبر غلط ثابت ہوئی تو انہوں نے جا کے اپنے ٹویٹر پر یہ پیغامات کچھ اس طرح کے رکھے، اور اس کے بعد وہ ان کے گھر بھی پہنچے اور جا کے جو بات کر دی. کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، ایک معافی پہ ختم ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. دیکھیے، فیک نیوز کیا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط خبر پھیلائی جائے. اب وہ خبر پھیلانے والا جو انسان ہے اس کے آبجیکٹو دیکھنے پڑتے. پہلا آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کوئی پیسہ لینا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میں نے پھیلا دیا، پیسے دے دو تو میں یہ اس کو بند کر دوں گا خبر. اچھا، دوسرا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس کی پرسنل اینیمیٹی ہوتی ہے اس سے کوئی، فار ایگزامپل ان کا کوئی انٹرسٹ تھا، وہ نہیں پورا ہوا تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو دیکھ لوں گا. یہ ایک ہیومن ایشو ہے بیسیکلی. اچھا، ابھی یہ تو ہو گیا اس کے جو بھی جس نے کیا یہ کام. اب دیکھنا ہے کہ اس میں اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہے، یا جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. اسٹینڈ کو PPC کا جو قانون ہے وہ بہت پرانا قانون ہے. اس کا جو سیکشن 500 ہے وہ اس وقت بن گیا تھا، اور وہ اس لیے بنا تھا، اگر آپ کو سیکشن 500 دیکھیں تو سب کلاز 1 سے لے کے 5 تک ہے اس میں، لیکن وہ پولیس کی کاگنیزنس ہے، اس میں FIA نہیں آتا اس میں PPC کے اندر نا. اس میں سیکشن 500 میں جو اس کی سب کلاز 1 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی کسی کو بدنام کرے گا تو وہ پھر پولیس اس کے خلاف ایکشن لے گی، اور اس کی تمام چیزیں موجود ہیں، پروسیکیوشن کا موجود ہے. اس میں یہاں تک موجود ہے کہ جو اس کا سیکشن 500 کا سب سیکشن 5 ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی کسی ادارے کو بدنام کرے گا، جو ہمارے یہاں کیس بنا ہوا آج کل کے بڑے بڑے جو اچھے ادارے ہیں، لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے، یا ادارے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. وہ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ چیز موجود ہے. اس کے بعد پیکا آ گیا ہمارے سائبر قوانین کا. اس میں ظاہر 2007 میں جب آیا قانون تو اس وقت میں وہاں تھا FIA میں، تو اس میں کچھ چیزیں رہیں، کچھ آ گئی. لیکن جو 2016 قانون آیا اس کے اندر جو اس کا سیکشن 20 ہے وہ بہت کلیئر ڈیفائنڈ ہے. ان سب چیزوں پہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں آج. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ FIA کو بااختیار ادارہ بنانا پڑے گا کہ وہ اپنے قوانین کے حساب جس ملک کے اندر جرائم بڑے ہیں اس کے جو متعلقہ ادارے تھے ان کو مضبوط کیا گیا، جوڈیشری کو ایجوکیٹ کیا گیا، ان کے اوپر پروسیکیوشن کو ایجوکیٹ کیا گیا، سب چیزوں کو. اب وہاں پہ ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ کنفیوژن پیدا ہو گئے سیکشن 20 میں. جب تک سیکشن 20 کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو رہی تھی لوگ شاید قابو میں تھے. ابھی کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیفینیشنز ایسی ہیں جس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں ڈفرینٹ فورم کے اوپر، جیسے جو ایک ہے نا ہارمفل ڈیفیمیشن. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا جی کیا چیز ہارمفل ہے؟ کیا کسی شخص کے لیے گالی دینا بھی ہارمفل ہے؟ آئی ایم شیور کہ آپ سن رہے ہوں گے، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، والد صاحب جتنی وہ تکلیف میں تھے، وہ اپنی بچی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ بھی کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ اس وقت اولین ترجیح ہے وہ ہماری بچی کی صحت ہے. سوچیں مطلب اس سے زیادہ ہارمفل اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے کسی کا کریئر برباد کر دیا، آپ نے بچی کی، اور آپ کو تو پتہ ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں لڑکی پہ ذرا سی کسی چیز کی مطلب بچی کے منہ پہ چوٹ لگ جائے تو گھر والے کہتے ہیں کہ جی اس کے آگے شادی نہیں ہوگی، جس کے پورے کیریکٹر پہ، جس کے کریئر پہ اتنا بڑا داغ لگا دیا. سوچیں اس کا کیا مستقبل ہوگا اس کنٹری میں، اس معاشرے میں، کیونکہ ہم نے دیکھا نا اسٹیٹس ایسا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، دوسرے اس میں ایک ڈیفینیشن ہے نیچرل پرسن کی. اب اس کی ڈیفینیشن جو ہے نیچرل پرسن کی وہ ضروری ہو گئی کہ کیا وہ ایک پرسن ہو یا وہ کمپنی ہو. اب یہ دیکھیں دنیا کوئی بھی قانون پرفیکٹ نہیں ہوتا سوائے کلام پاک کے. میرا خیال ہے جتنے بھی چیزیں ہیں سب چیزیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ڈفر. تو اب اس کو ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں جو اسمبلیز ہیں اس پہ ڈسکس کر کے
جہاں جہاں پہ کورٹ کو کنفیوژن ہے کہ بھئی یہ چیز تو کلیئر نہیں ہے اس کے اوپر، کیسے کریں اس کے. اب آپ کو پتا کہ جتنے مجرمان ہوتے ہیں وہ وکیل ہائر کرتے ہیں بہت مہنگی اس پیمنٹ کر کے. اب جو جس بچی کا والد بول رہا تھا یہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. ایک تو اس کی بچی ٹارگٹ ہو گئی، وہ محلے کے اندر مسئلے، اس کی شادی میں مسئلے، اس کے بعد اب وہ وکیل ڈھونڈتا پھرے، وکیل صاحب اس کو ایک نئے راستے پہ لگا دیں گے. تو یہ میں کہتا ہوں سوسائٹی شوڈ رسپونڈ ناؤ اینڈ میڈیا از ویری مچ پارٹ آف سوسائٹی. اچھا اس میں چلیں یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھوڑا سا میں اس میں آگے اس میں بات کرنا چاہوں گا. جو اگلے ڈینجر سٹینڈز ہیں وہ ادارے اب آنے شروع ہو گئے. اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے، معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.